بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں آج تک بکنے والی مہنگی ترین گائیں۔ یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکی کی گائیں کا قصہ ہے جسے قرآن مجید میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس سورۃ البقرہ گائیں والی سورہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا تھا، چونکہ ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس ایک ہی گائے تھی۔ اس بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس گائے کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس گائے کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوان ہو گیا، باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرما بردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت، درمیانی حصہ سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا، اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی کے بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل لکڑیاں کاٹنا اور انہیں بیچنا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ، 1 حصہ اپنی ضرورت اور 1/3 حصہ کو ماں کی خدمت کے لیے رکھتا تھا۔ ایک دن جوان کے والدہ نے اپنے بیٹے سے اس گائے کا ذکر کیا اور اسے اپنے والد کا پورا واقعہ سنایا، اور کہتی ہے کہ وہ گائے اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہٰذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کر تم نے اس طرح اپنے پروردگار سے اسی طرح دعا مانگنی ہے کہ اے میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بالا۔ وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، ایسے لگی کہ جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوں گی۔ جوان اس جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً ہی ایک خوبصورت حسینو گائے دوڑ لگائے جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائے کو پکڑ کر جوان نے گھر کی راہ لی اور والدہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی، بیٹا، جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کر آ، لیکن میرے سے مشورہ کیے بغیر کسی کو گائے نہیں دینی۔ اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا، میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ میں خریدوں گا، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا، تم مجھے جتنے مرضی دینار دے دو، لیکن وہی ہوگا جو میری ماں کہے گی۔ لڑکا ماں سے مشورہ کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا، یہ گاہک مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کیا ہم اس گائے کو کب بیچیں۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرا سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائے کو تم مت بیچنا، آنے والے دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ ہوں گے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت مانگتے ہو تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص عامیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے،
قتل کے بعد اس کی لاش کو ویرانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے یا اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو زندہ ہو کر وہ خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی، اس گائے کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی، اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے۔ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخر کار بنی اسرائیل کے لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کے منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیا۔ گائے ذبح ہوئی، مقتول کی لاش کو ہڈی ماری، مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے 2 چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے میرے مال متاع کے لیے مجھے قتل کیا۔ ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہیں قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے فرما بردار بیٹے کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پناہ با خدا کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی نہ ہو بلکہ بچیا ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت دبدباتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دیں کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خصبت نہ لی جاتی ہو اور نہ وہ زمین میں پانی بھرتی ہو، نہ اس میں عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سنگر وہ لوگ بولے کہ آپ ٹھیک بات لائے۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارو تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو اسی طرح دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔